یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں اس کی وجہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے، یہ اسلام کی وجہ سے۔ اسلام اگر دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے اور ترقی کا بیج نہ رکھتے، یورپ آج جس ترقی کی عروج پر پہنچا ہوا ہے کبھی بھی اس عروج پر نہ پہنچتا۔ میں آپ کو اس بارے میں کچھ گوروں کے حوالے دوں گا، انگریز مورخین کے حوالے دوں گا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ نے ایک مورخ کا نام سنا ہوگا، مشہور مورخ ہے رابرٹ بریفلڈ۔ ممکن ہے میں تلفظ میں کچھ غلطی کروں، کیونکہ گورے جب ہمارا نام لیتے ہیں نا تو وہ بھی بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ زبان کے فرق سے۔ وہ گوگل میپ پہ ایک دفعہ ہم گاڑی چلا رہے تو اس نے راشد مہناز روڈ کو بتایا، گوگل والے نے رشید منہز روڈ۔ میں نے کہا بھائی راشد مہناز تو ہمارے قومی ہیرو تھے، ان کے والد نے ان کا نام راشد رکھا تھا، رشید نہیں رکھا تھا۔ تو زبان کے اختلاف سے نا تھوڑا سا تلفظ میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک ان کا مورخ گزرا ہے برناسکی، رابرٹ، بہت مشہور مورخ ہے، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، فری میں نہیں ملے گی، آپ کو تھوڑے سے پیسے پے کرنے پڑیں گے۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے دا ایسنٹ آف مین۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، میں گوروں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا یقین آئے کہ مخالف اور دشمن اپنے دشمن کی تعریف کو اور اس کے قابل تعریف باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ آپ اپنے دشمن کے منہ سے اگر اپنی تعریف سنیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً آپ کے اندر یہ صفات اور یہ گٹس موجود ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے دا ایسنٹ آف مین میں کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو 100 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی حکومت جنوبی فرانس، ہندوستان اور چائنا تک ہو چکی تھی، اسلام یہاں تک پھیل چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، توہم پرستی کی دنیا میں مبتلا تھا، اور قرآن اور سنت نے مسلمانوں کو جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالا۔ اس جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سائنسدانوں نے ترقی کی اور اس ترقی کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، اور یورپین نے بھی اور یونانیوں نے بھی وہاں سے وہ ترقی لی ہے، اور آج جس ترقی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سب اسی کے اثرات اور اسی کی برکات۔ اور اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے کو، اپنے مذہب کو، اسلام کو معجزوں تک محدود نہیں رکھا، یعنی دلائل کی دنیا میں لے کر آئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں جگہ جگہ دلائل میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة، فرمایا اللہ ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی حیا نہیں فرماتے، تو مچھر میں بھی اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کے برعکس جتنے بھی الہامی مذاہب تھے ان کی جو بنیاد تھی نا اس وقت، وہ توہم پرستی کی بنیاد، دیوتاؤں اور مالاؤں سے ہوتا ہے، اور یہ کام کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو یوں ہو جائے گا، اور سفید بلی گزر جائے تو یوں ہو جائے گا۔ پوری دنیا، گورے بھی اسی میں مبتلا تھے۔ جو قوم توہم پرستی میں مبتلا ہو اور جس کے دعووں کے پیچھے دلائل نہ ہو، دلائل کے تانے بانے نہ ہو، وہ ترقی کا تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ ایک اور مشہور مورخ ہے، اس کا نام ہے گیولک رابرٹ، اس کی کتاب ہے محمد دی ایجوکیٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا، اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے قرآن اور احادیث میں علم حاصل کرنے اور تحقیق اور جستجو سے متعلق جو مضامین ہیں وہ اس گورے نے اپنی کتاب میں وہ لکھے ہیں۔ قرآنی آیات لکھی ہیں کہ ان آیات میں کس طرح غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ احادیث لکھی ہیں جس میں علم کی فضیلت، قرآن کی وہ آیات جس میں حصول علم کی فضیلت، اور ان آیات کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام کی ان تعلیمات کا دنیا پر اثر نہیں پڑا یہ 100% غلط ہے۔ یہی وہ بیسک تھی، وہی بنیاد تھی جو اسلامک سائنس کی وجہ بنی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی سائنس کو باقاعدہ اسلامک سائنس کا نام دیا ہے۔ کئی قرآن مجید کی یہ آیات تھیں جو اسلامک سائنس کی بنیاد بنی ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ
اور یونان وہ توہم پرستی میں اور ایسی چیزوں میں پڑا ہوا تھا, بس الہامی چیزوں میں. کسی کو خواب میں کوئی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے, یقین کر لیا, خواب نہیں آیا. جیسے ہمارے استخارے نکل رہے ہیں نا, میں استخاروں کا بتاتے رہتا ہوں, یہ سب آج کل کے جو استخارے جس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے. میں بتاؤں گا ہمارے ہاں یہ خرابی کہاں سے آئی ہے, بھی میں اس کی طرف انشاءاللہ آؤں گا. تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ, اور اس نے ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے. یہ گورا لکھ رہا ہے, یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں علمی شعور بیدار کرنے میں عرب سائنسدانوں کا سب سے گہرا اثر ہے. اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو پوری دنیا میں جو ایک علمی شعور بیدار ہوا ہے نا, کہ لوگوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا, جستجو کا شوق پیدا ہوا, سیکھنے کا شوق پیدا ہوا, تجربوں کا شوق پیدا ہوا, یہ شوق پیدا ہی نہ ہوتا. اور آخر میں اس نے لکھا ہے کہ عربوں کو اس لائن پر ڈالنے میں سب سے گہرا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گورے جب بھی مسلمان سائنسدان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ مسلم سائنسدان نہیں کہتے, وہ عرب سائنسدان کہتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ, یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے. گورے جب مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, بعض جگہوں پر انہوں نے اعتراف کیا ہے, بھرپور اعتراف کیا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, بولو بھائی, عرب سائنسدان. تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ خاص عربوں کا کمال ہے. وہ عرب دو میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. یا تو ممکن ہے عصبیت میں کہتے ہوں تاکہ وہ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ چیزیں, بلکہ جیسے عرب اسرائیل جنگ ہے نا, اسرائیل جنگ کو کیا کہتے ہیں, عرب اسرائیل. حالانکہ اسرائیل جنگ عرب اسرائیل نہیں ہے, مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے. عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا تو عرب اور امریکہ کی جنگ اس کو قرار دیا گیا, حالانکہ یہ عراق مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام میں عصبیت نہیں ہے, عرب اور عجم کی بحث نہیں ہے. تو عرب یا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر, اور اگر ہم اچھا گمان رکھیں کہ نہیں عصبیت کی بنیاد پہ نہیں, تو پھر عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر اس میں تھے عجمی, مگر اس وقت مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی, علمی زبان تھی, وہ عربی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عجمی تھے ان میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے علماء گزرے ہیں, مذہبی تعلیم, ان میں اکثریت عجمیوں کی ہے. تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں میں عرب کیسے آگے ہو سکتے ہیں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ محدثین کو دیکھ لیں, صحاح ستہ کے مؤلفین ہیں, ان میں صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی عربی ہیں, باقی حدیث کی جو 5 کتابوں کے مصنف سب عجمی ہیں. ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عربی الاصل ہیں, باقی کوئی بھی عربی الاصل نہیں ہے ان میں. ہم فقہا کو بھی دیکھتے ہیں, محدثین کو بھی دیکھتے ہیں, تو ان میں زیادہ تر ہمیں کیا ملتے ہیں, عجمی ملتے ہیں. تو علمی میدان میں عجمیوں نے زیادہ کام کیا ہے. لیکن گورا ان کو عرب سے کیوں تعبیر کرتا ہے کہ ان کی ساری تحریرات وہ عربی زبان میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس, اگر علم ثریا کے کنارے تک پہنچ جائے, آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے, تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس یعنی جو عجمی تھے ان کی مثال دی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو عرب سائنسدان کہتے ہیں. تو اب میں اپنی بات میں جہاں بھی عرب کا لفظ لے کر آؤں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں, اس میں عرب بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ عرب بھی بہت ہیں, لیکن گورا جو تعبیر کرتا ہے تو مسلم سائنٹسٹ کے بجائے وہ عرب سائنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اس وقت عربی تھی, تو وہ عجمی بھی عربی بولتے تھے, یعنی جو ان کی تحریرات تھیں وہ بھی عربی میں تھی. ایک اور مشہور سائنسدان, مشہور مورخ گزرا ہے, رابرٹ بریفلڈ, جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا آپ کے. اس کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو سائنسی ترقی جس عروج پر پہنچی ہوئی ہے, اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو سائنس کبھی اس ترقی تک نہ پہنچتی. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. یہ تو خبر دے دی نا اس نے کہ آج جو سائنس جس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے, عرب سائنسدان. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تحقیق, جستجو, مشاہدہ, تجربات, ان سب چیزوں پر ہے نا. سائنسدان کو کبھی دیکھا استخارہ نکال رہا ہو جا کے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی. کچھ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں, اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں, تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا.